اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3887، اردو ترجمہ۔ بشیر بن یسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کیا جو ان کے گھر میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک سہل بن ابی حشمہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے، اور فرمایا یہی سود ہے، یہی مزابنہ ہے، مگر آپ نے اجازت دی عریہ کی بے میں ایک درخت یا دو درخت کی کھجور کوئی گھر والا اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے خریدے اور اس کے بدلے اندازے سے خشک کھجور دے تر کھجور کھانے کو۔ حدیث نمبر 3888، اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی عریہ کی بے میں اندازہ کر کے۔ حدیث نمبر 3889، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3890، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3891، اردو ترجمہ۔ رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مزابنہ سے، یعنی درخت پر کی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے، مگر عرائیہ والوں کو اس کی اجازت دی۔ حدیث نمبر 3892، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی عرائیہ کی بے میں اندازے سے، بشرط یہ کہ 5 وسق سے کم ہو یا 5 وسق تک شک ہے۔ داؤد بن الحسین راوی ہے اس حدیث کا۔ حدیث نمبر 3893، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے، اور مزابنہ کہتے ہیں درخت پر کی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے کو، ماپ سے، اور درخت پر کے انگور کو خشک انگور کے بدلے بیچنے کو، ماپ سے۔ حدیث نمبر 3894، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مزابنہ سے، اور مزابنہ کہتے ہیں درخت پر کی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے کو، اور درخت پر کے انگور خشک انگور کے بدلے بیچنے ماپ سے، اٹکل اور اندازہ کر کے، اور کھیت گیہوں کے بدلے بیچنے کو، اس کو محاقلہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 3895، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ حدیث نمبر 3896، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے، اور مزابنہ وہ ہے درخت پر کی کھجور کی خشک کھجور کے ساتھ ماپ کر کے، اور درخت پر کے انگور کی خشک انگور کے ساتھ ماپ سے، اسی طرح ہر پھل کے اندازے سے اسی پھل کے بدلے۔ حدیث نمبر 3897، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مزابنہ سے، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر کی کھجور خشک کھجور کے بدلے بیچی جائے، یعنی خشک کھجور کے ماپ معین ہوں، مثلا 4 سا یا 5 سا خشک کھجور کے بدلے، اور خریدار یہ کہے کہ درخت پر کی کھجور اگر زیادہ نکلیں تو میری ہیں، اور جو کم نکلی تو میرا نقصان ہوگا۔ حدیث نمبر 3898، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو پہلے گزرا۔ حدیث نمبر 3899، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنے سے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے باغ کا پھل اگر کھجور ہو تو خشک کھجور کے بدلے بیچے، ماپ سے، اور جو انگور ہو تو سوکھے انگور کے بدلے بیچے، ماپ سے، اور جو کھیت ہو تو سوکھے اناج کے بدلے بیچے، ماپ سے۔ آپ نے ان سب سے منع کیا کیونکہ سب میں احتمال ہے کمی اور بیشی کا۔ حدیث نمبر 3900، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب
جو شخص کھجور کا درخت بیچے اور اس پر کھجور لگی ہو۔ حدیث نمبر 3901 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھجور کے درخت کو بیچا گابھا پیوند کرنے کے بعد تو اس پر کے پھل بائے کے ہیں مگر جب خریدار شرط کر لے۔ حدیث نمبر 3902 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس درخت کی جڑیں کوئی خرید لے اور اس میں گابھا پیوند ہوا ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے پیوند کیا ہے مگر جب خریدار شرط کر لے۔ حدیث نمبر 3903 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد گابھا پیوند کر کے کھجور کے درخت کو بیچ ڈالے تو پھل اسی کا ہوگا مگر جس صورت میں خریدار شرط کر لے پھل کی۔ حدیث نمبر 3904 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3905 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، جو شخص کھجور کے درخت کو تعبیر کے بعد خریدے تو پھل اس کا بائع کو ملے گا مگر جب مشتری شرط کر لے پھل کی، اور جو شخص کوئی بردہ خریدے اور وہ مالدار ہو تو مال بائع کا ہوگا مگر جب مشتری شرط کر لے۔ حدیث نمبر 3906 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3907 اردو ترجمہ۔ دوسری روایت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی ہے جیسی اوپر گزری۔ باب محاقلہ اور مزابنہ اور مخابرہ کی ممانعت اور پھل کی بیع قبل صلاحیت کے اور معاومہ کا منع ہونا۔ حدیث نمبر 3908 اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے اور مزابنہ سے اور مخابرہ سے اور پھلوں کی بیع سے جب تک ان کی صلاحیت معلوم نہ ہو، اور نہ بیچے جائیں پھل مگر روپیہ یا اشرفی کے بدلے، البتہ عرایا کی بیع درست ہے۔ حدیث نمبر 3909 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3910 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مخابرہ اور محاقلہ اور مزابنہ سے اور پھل کی بیع سے جب تک وہ کھانے کے لائق نہ ہوں، اور نہ بیچا جائے مگر دینار اور درہم کے بدلے، البتہ عرایا درست ہے۔ عطا نے کہا، جابر نے ان لفظوں کے معنی بیان کیے تو کہا، مخابرہ یہ ہے کہ خالی زمین ایک شخص دوسرے شخص کو دے اور وہ اس میں خرچ کرے اور پیداوار میں سے حصہ لے، اور مزابنہ تر کھجور کی بیع ہے جو درخت پر لگی ہو سوکھی کھجور کے بدلے پیمانے سے، اور محاقلہ کھیت میں ایسا ہی ہے، یعنی کھڑا کھیت غلے کے عوض بیچنا ماپ سے۔ حدیث نمبر 3911 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا محاقلہ اور مزابنہ اور مخابرہ سے اور کھجور کے درخت خریدنے سے جب تک ان کے پھل سرخ یا زرد یعنی گدر نہ ہو جائیں، کھانے کے لائق نہ ہوں، اور محاقلہ یہ ہے کہ کھڑا کھیت اناج کے بدلے بیچا جائے جو معین ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت کھجور کے بدلے بیچا جائے، اور مخابرہ یہ ہے کہ تہائی یا چوتھائی پیداوار پر زمین دے، جس کو ہمارے ملک میں بٹائی کہتے ہیں۔ زید نے کہا، میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا، کیا تم نے یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے سنی؟ وہ روایت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ حدیث نمبر 3912 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے اور محاقلہ سے اور مخابرہ سے اور پھلوں کی بیع سے جب تک وہ لال اور پیلے نہ ہوں اور کھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3913 اردو ترجمہ۔ جابر
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے اور مزابنہ سے اور معاومہ سے اور مخابرہ سے۔ اس حدیث کے دو راویوں میں سے ایک نے کہا کہ معاومہ وہ بے ہے کئی برس کے لیے اپنے درخت کے میوے کی، اور منع کیا آپ نے استثناء کرنے سے، یعنی ایک مجہول مقدار نکال لینے سے، جیسے یوں کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ غلے کا ڈھیر بیچا مگر تھوڑا اس میں سے نکال لوں گا، یا یہ باغ بیچا مگر اس میں کے بعض درخت نہیں بیچے، کیونکہ اس صورت میں بے باطل ہو جائے گی۔ اور جو استثناء معلوم ہو، جیسے یوں کہے یہ ڈھیر غلے کا بیچا مگر چوتھائی اس میں سے نکال لوں گا، تو صحیح ہے بالاتفاق، اور اجازت دی آپ نے عرایا کی۔ حدیث نمبر 3914 اور اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3887 سے 3914 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔